بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، عمران کو ولاگز میں خوش آمدید۔ دوستو آج کا ہمارا ولاگ جو ہے وہ ہے پاک پتن ریلوے اسٹیشن، جو کہ بہت ہی پرانی اور تاریخی بلڈنگ ہے۔ 1924 میں انگریز دور کی ہی بلڈنگ ہے۔ تو اندر سے بلڈنگ دکھانے سے پہلے میں چاہتا تھا کہ ہم باہر سے اس کو شروع کریں۔ جو باہر مسافر خانہ بنایا گیا تھا اس دور میں، پہلے ہم وہ آپ کو دکھائیں کہ وہ کس طرح سے اس دور میں اس کو ڈیولپ کیا گیا تھا۔ یہ دوستو، یہ سامنے مسافر خانے کی بلڈنگ ہے، لیکن اس کے اندر جانے کا راستہ تھوڑا سا مشکل ہے، باقی ہم کوشش کرتے ہیں۔ دوستو یہ شاید آپ کو نظر آ رہا ہو، یہ اس وقت میں ڈیکوریشن کی گئی تھی اس کی مسافر خانے کے سامنے۔ یہ مسافر خانے ہے۔ یہ اگر آج کے دور میں ہم ایسی بلڈنگز بنائیں تو اس کے اوپر بہت ہی خطیر رقم صرف ہوگی، لیکن یہ بلڈنگیں اگر اس کی آج بھی پراپر کیئر کی جائے تو اس کو دوبارہ بحال کیا جا سکتا ہے۔ یہ ریلوے اسٹیشن کے انٹرنس کے باہر جو مسافر خانہ ہے وہ ہے۔ اب ہم آپ کو ریلوے اسٹیشن کی مین جو ہے بلڈنگ وہ دکھاتے ہیں۔ اس کے آگے جھاڑیاں اور کانٹے دار پودے ہیں، جس کی وجہ سے ہم اندر نہیں جا سکتے۔ اس جگہ تک پہنچنا بھی بہت مشکل تھا، ادھر سے گزر کے آئے ہیں بہت مشکل۔ ٹھیک ہے جی، تو ہم واپس جاتے ہیں، آپ کو بلڈنگ دکھاتے ہیں ریلوے اسٹیشن کی۔ دوستو یہ سامنے آپ کو کوارٹرز نظر آ رہے ہیں، اسی طرح سے ہی سڑک کی دوسری سائڈ پہ بھی سامنے کوارٹرز ہیں۔ ہم جس ایریے کے اندر یا علاقے میں پھر رہے ہیں وہ علاقہ بھی ریلوے کے اندر ہی آتا ہے۔ یہ ساری جگہ بھی ریلوے کی ذاتی جگہ ہے۔ دوستو اگر ہم دیکھیں تو یہ ریلوے کی بلڈنگ جو 1924 میں تعمیر کی گئی تھی، اس وقت کے عظیم شاہکار ہوں گے ہر ضلع کے اندر، یا سٹی وائز یا ٹاؤن وائز، جو اس طرح کی ان کی ٹریٹری انہوں نے بنائی ہوئی تھی اس حساب سے۔ تو آج اگر اس کو دوبارہ کنسٹرکٹ کیا جائے تو اس پہ اربوں روپے کی لاگت آئے گی۔ جتنے کوارٹرز، بلڈنگز اور مسافر خانے اس وقت موجود ہیں، لیکن وہ زب و حالی کا شکار ہے، ان کی پراپر کیئر نہیں کی جا رہی۔ اگر ان چیزوں کی پراپر کیئر کی جائے تو شاید اس کو آج دوبارہ پرانی حالت میں بحال کیا جا سکتا ہے۔ یہ اس سائڈ پہ بھی ایک کوارٹر کھڑا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ اس میں سے کچھ کوارٹرز میں ملازم رہ رہے ہیں، کچھ خالی پڑے ہیں۔ یہ اب ہم اندر آ گئے ہیں جی۔ انٹرنس سے تھوڑا سا پہلے باہر جو ہے یہ مین انٹرنس ہے، ادھر ہے جی ٹکٹ گھر، اور یہ ہے جی گاڑیوں کے اوقات کی فہرست۔ ادھر سے دوستوں کہتے ہیں کہ اس روٹ کے اوپر پہلے 5 سے 6 ٹرینیں چلتی تھیں، لیکن اب صرف 2 ہی ٹرینیں ہیں، جو لاہور سے کراچی ایک جاتی ہے اور ایک آتی ہے ڈیلی۔ یہ ٹکٹ گھر ہیں جی، ادھر سے ٹکٹ لے کے پھر آگے جاتے ہیں۔ یہ اگر ہم اندر سے آپ کو دکھائیں تو آج بھی اس کی خوبصورتی اور بحالی جو ہے اسی طرح سے ہی ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ اسٹیشن ماسٹر کا دفتر ہے، اس کے ساتھ پارسل کا کمرہ اور باقی کمرے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ بلڈنگ ساری کی ساری 1924 میں تعمیر کی گئی تھی۔ یہ اس کے اوپر یہ ڈیٹ مینشن کی گئی ہے۔ ابھی دوبارہ سے کافی حد تک جو ہے نا جی اس کی بحالی کا کام کیا گیا، لیکن اندرونی جو مین ریلوے اسٹیشن کی بلڈنگ ہے اس کے اوپر ہی۔ باہر جو پرانے کوارٹرز یا پرانی بلڈنگز ہیں، اگر اس کے اوپر بھی تھوڑی سی رقم لگائی جائے تو کافی بہترین آ سکتی ہے۔ یہ اس دور میں دوستوں شیڈ کے ساتھ تعمیر کی گئی تھی، جو کہ 100 سال گزرنے کے باوجود آج بھی اپنی پرانی آب و تاب کے ساتھ اسی طرح سے کھڑی ہے۔ یہ اس کے سامنے جی ایک فوریسٹ لگایا جا رہا ہے، پاک پتن ریلوے اربن فوریسٹ، جو کہ پاک پتن کے ہی ایک ماشاءاللہ جانی مانی شخصیت ہے جی، بھائی غلام رسول پاکستانی، ان کی کاوشوں کے ساتھ۔ تو ماشاءاللہ جی شجر دوست ہیں وہ، ان کا بڑی محنت ہے۔ ریلوے کی جو خالی زمینیں پڑی تھیں اس کے اوپر وہ اپنا فوریسٹ لگا رہے ہیں اور بڑا کام کر رہے ہیں۔ یہ دوستو مغرب والی سائڈ پہ ادھر سے کراچی ہے، ٹھیک ہے جی، اور ہماری یہ مشرق والی جو سائڈ ہے یہ ادھر پہ لاہور ہے۔ اس سائڈ سے ٹرینیں آتی تھیں اور سیدھی لاہور۔ کسی دور میں تو اس ریلوے اسٹیشن کے پلیٹ فارم پہ تل دھرنے کو جگہ نہیں ہوتی تھی، لیکن آج جو ہے جی یہ بالکل خالی اور ویران ہے، سوائے عملے کے یہاں پر کوئی موجود نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، خالی کرسیاں، خالی یہ جو جگہ ہیں کسی اچھے آدمی کا، کسی اچھے جو ہے جی مینجمنٹ کا انتظار کر رہی ہیں، جو آئے اور ان کی دوبارہ بحالی میں اپنا کردار ادا کرے۔ اور یہ دوستو ریلوے کی مسجد ہے، ٹھیک ہے جی، یہ بھی اسی دور میں تعمیر کی گئی تھی، پرانی مسجد۔ اندرونی بلڈنگ کو آج بھی پرانی حالت میں بحال رکھا گیا، لیکن باہر جو ہے یہ اربوں روپے کی بلڈنگز، کوارٹرز، ہر چیز تباہ ہو رہی ہے اور ختم ہو رہی ہے۔ اگر ان کی تھوڑی سی کیئر کی جائے تو اس کو بحال کیا جا سکتا ہے اور اس کو بچایا جا سکتا ہے۔ یہ دوستو پلیٹ فارم اگر دیکھا جائے تو کم سے کم آدھے کلومیٹر کے اوپر پلیٹ فارم تھا اس کا،
لیکن اب تو ریلوے اسٹیشن کی جو بلڈنگ ہے وہ بھی مکمل طریقے سے پور نہیں ہوتی اگر مسافر آ جائیں. اس ریلوے اسٹیشن پہ زیادہ تو رش ہوتا ہے کہ عید کے دنوں میں، یا جی آپ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا جب عرس ہوتا ہے تو ان دنوں کے اندر ہم ریلوے اسٹیشن کی جو ہے وہ رونقیں بحال دیکھتے ہیں، ورنہ ادروائز تو مدتوں ہی ہو گئی ہیں. پاک پتن ریلوے اسٹیشن جو ہے یہ تقریباً ویران ہی ہوتا جا رہا ہے، پاکستان کے باقی جو چھوٹے شہروں کے ریلوے اسٹیشنز ہیں ان کی طرح. کسی دور میں بڑے زیادہ مسافر، زیادہ لوگ استفادہ ہی ٹرین سے حاصل کیا کرتے تھے، لیکن آہستہ آہستہ لوگوں کا ٹرینڈ چینج ہوتا جا رہا ہے. پراپر ریلوے کی پراپر کیئر اور ادارے کو مطلب کہ پراپر کیئر مینجمنٹ اچھی نہ ہونے کی وجہ سے اب لوگوں کا اس پر سے اعتماد اور اعتبار ختم ہو گیا. لوگ دوسری کنوینس جو ہے بسیز وغیرہ ان کو زیادہ یوز کرتے ہیں. اس کو اگر دوبارہ بحال کیا جائے تو یہ ایک منافع بخش اور بہترین ایک کاروبار بن سکتا ہے، پاکستان کی معیشت کے لیے ایک بہترین منافع بخش کاروبار ثابت ہو سکتا ہے. دوستو آج کا ہمارا بلاگ اتنا ہی تھا، آج کا بلاگ کمپلیٹ ہوا. اللہ پاکستان کا حامی و ناصر، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر. انشاءاللہ جی ملتے ہیں اگلے بلاگ میں. اللہ حافظ.